پوری یہ coming back to it, Taliban shuffle, Kim Parker, strange days in Afghanistan and Pakistan, اور بڑی خوفناک قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے بیچ میں. اور میں ان کو آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے ویسے افتخار چودھری کے بارے میں بھی ایک لائن لکھی ہے, جسٹس افتخار چودھری کی, اور لکھا ہے کہ I waded through the crowd to the vehicle with Bhutto gone I needed to meet the lion of Punjab or maybe the tiger. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوگی تو اس کے بعد میں نے شیر پنجاب کو ملنا تھا یا چیتا جو پنجاب کا, کیونکہ ان کے پوسٹرز پہ وہ بھی بنے تھے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ کافی لوگوں کا ان کے متعلق کوئی اتنا اچھا اوپینین نہیں تھا, اور نواز شریف اس وقت جو ہیں وہ جو ماڈریٹ فورسز ہیں ان کے بڑے ہم پسندیدہ قسم کے لیڈر تھے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, کیونکہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ سروں پہ بال نہیں لگواتے, اور وہ دونوں بھائیوں نے لگوائے بال, امپلانٹس کروائے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. یہ پیج نمبر 180 پہ ہے, میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا, میں اس کا پیج وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. اینڈ ہی آلسو لو سنگنگ, یہ تو اچھی بات ہے. آئی لو سنگنگ, اونلی آئی کانٹ سنگ, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ سنگنگ از ناٹ بیڈ. اور انہوں نے کہا کہ بھٹو سے, بے نظیر بھٹو سے بہت ان کا وہ تھا, کنٹراسٹ تھا. اور آگے انہوں نے ان کی ذاتی زندگی کے اوپر یہ الزامات لگائے کہ میاں صاحب نے ان سے متعدد بار یہ دریافت کیا کہ ان کا کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ آئی ہیو بروکن اپ ود مائی بوائے فرینڈ, تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 2 لوگ ہیں میری نظر میں جن سے میں تمہیں تھرو کروا سکتا ہوں, تو کیا تم ہونا چاہو گی ایسے. اور یہ سارے واقعات انہوں نے لکھے, اور آگے جو 2 لوگ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی ایک کا نام تو میں نہیں لے سکتا, مجھے تو بڑی مار سے ڈر لگتا ہے, سچی بات ہے. آلریڈی ایک ناراض ناری صاحب, دوسرا بندہ کون ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا؟ سر یہ اس سے زیادہ اصل میں مجھے تو نہیں, بندہ کون ہے وہ؟ آپ بھی ڈر رہے ہیں مار سے؟ نہیں سر, میں تو خیر اب کتاب آ گئی ہے, یہ پبلک پراپرٹی ہے اور ہر ایک کو ایکسیس ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے, ان 2 چیزوں نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا. ایک تو جب اس نے کہا جی وہ میرا پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر ان دا ویٹنگ, وڈ بی پرائم منسٹر پاکستان, وہ میرا سورس تھا. اب جب شکاگو ٹریبیون کی ایک جرنلسٹ کہہ رہی ہے کہ, اور مجھے جب ضرورت پڑی اجمل قصاب کے بارے میں, تو مجھے ایک ہی بات بندہ دماغ میں آیا کہ مجھے جو امپورٹنٹ انفارمیشن دے سکتا ہے وہ نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں. اور جب میں آئی تو اس سے مجھے oblige کیا انفارمیشن دے کے, نہ صرف oblige کیا بلکہ کہ آئی جی پنجاب سے میری ملاقات کروائی, اور آئی جی پنجاب پھر میں فرید کوٹ گئی, اور پھر وہ سارا جو اس کے بریف کیا. تو مجھے بتائیں مبشر صاحب کہ آپ جو ہے ایکس جو پرائم منسٹر پاکستان ہے, جن کے پاس ہماری ساری مقدس انفارمیشن ہے, کیا یہ اس کا جو ہے افشا اس طرح کرتے رہے ہیں؟ وہ سورس میں نے وہ کہتی ہے, کتاب میں لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں, آپ نے پڑھی ہوگی کہ یہ وہ میرا سورس تھا پرائم منسٹر پاکستان, اور میں اس کے پاس آ گئی اور چلی. اس پہ کیا غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے جی؟ میں تو کہتا ہوں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, بین ہو جائیں گے. ہو سکتا ہی نہیں آئے گا یہ کتاب کو, یا ان کو نواز شریف صاحب کو کنٹیسٹ کرنا پڑے گا اس کتاب کو, یا ان کو سیاست سے ریٹائر ہونا پڑے گا, یا کوئی بندہ سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گا اور بتائے گا کہ یہ دیکھ لیں, کیونکہ اس کے لیکن انہوں نے میاں صاحب کے متعلق بڑے اچھے الفاظ میں بھی ذکر کیا. انہوں نے بھی ہو سکتی ہے. پیج 186 پہ کم بارکر نے کہا ہے کہ آئی ہیڈ مینشن ہز ہیئر پلگس twice and Sharif's genial personality made him seem more like a house cat than a tiger. یعنی بھیگی بلی ہے, شیر نہیں ہے. ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی, بلکہ وہ کہتی ہے جب میں نے یہ استعمال کی تو میرا خیال تھا وہ فرینڈ ہوں گے, بلکہ انہوں نے مجھے بڑی اچھی کال کی. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ تم نے میرے بڑے اچھے بارے بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے ایز کنٹراسٹ بے نظیر, کہ جب اگر ایسا لکھتی تو بے نظیر مجھے کبھی کال نہ کرتی. اور پھر اس کے بعد وہ ذاتی زندگی کے بارے میں جو میرا نہیں خیال کہ وہ چھپ سکتی ہے بات. مجھے ایک چیز مان لگی, جب وہ ساری بات ہو گئی تو وہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں سے بھاگ کے نکلی اپنی جان بچا کے, اور جو بھی صورتحال اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور ایسی صورتحال سے نہ کسی کو کرے, کیونکہ یہ جو ہو گئے آئیکونس ہیں, یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ قوم کی قیادت کر رہے ہیں, بچے انہوں نے ان کو دیکھ کے بڑوں نے. تو اس کا جو ڈرائیور پاکستانی سمت تھا, تو اس کے سامنے جب میں نے وہ سارا چیز کو دہرایا, یعنی کہ دہرایا کیا, وہ ٹیپ ریکارڈر اس نے دوبارہ پلے کیا ہوگا, تو اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ دے کے کہا
کہ آئی ایم ایمبیرسڈ فار مائی کنٹری. مجھے یقیناً شیٹر کر دی اس بات میں. کہتے مجھے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی. پھر اس نے کہا جی جب ان سے باتیں کرتی رہی، اور یہ کئی جگہوں پہ اس نے مینشن کیا ہے، اور پھر کمنٹ جنہوں نے کمنٹری لکھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جس ملک کے اندر اتنے شدید کرائسس کے ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہے ہیں. جوڑے جی کے امبارکر کی باتیں ہیں، اس کے جو میاں صاحب دل والے ہوئے، اس کا تو مطلب یہی ہوا. بڑا اسٹریٹ آپ سے کھرا سوال ایک پوچھنا ہے کہ کیم بارکر کی بک کا آپ کو پتا ہے، جس کے اوپر میں نے تجزیہ کروایا تھا طالبان شفل کا، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اجمل قصاب کے متعلق پتہ کرنے کے لیے میں سیدھا لاہور چلی گئی اور مجھے میاں صاحب نے وہاں ہیڈ آف پولیس سے بھی ملوایا اور اجمل قصاب کے گھر تک بھیج دیا. یہ وہ ٹوائس پرائم منسٹر، اس کے متعلق ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. جب اس ٹائپ کے ایشوز ہوتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی، یا پھر اسحاق ڈار ایز فائنانس منسٹر باہر جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی فجڈ ہے اور ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ کریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور جو حال ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ جیسے لوگ ان کے اوپر کیوں نہیں لیگل ایکشن لیتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ کورٹس میں جاتے ان چیزوں کے خلاف؟ دیکھیے، کیم بارکر کی کتاب کے میں نے ایکسٹریکٹس تو پڑھے ہیں. ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم ذاتیات کے اوپر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں کئی بڑی ذاتی چیزیں ہیں جو اور بڑی ڈیمیجنگ ہے ویسے نواز شریف کے لیے. میں صرف اس لیے وہ ساری غائب ہو گئی ہے پورے پاکستان سے. میں نون والوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے ساری پالیٹکس میری ذاتیات کے اوپر کی 97 میں. میری بیوی بچاری کے اوپر، وہ مسلمان ہو کے پاکستان آتی ہے. ان بے شرم لوگوں نے اس کو یہودی لابی کا حصہ بنا دیا. جھوٹے آرٹیکل لکھائے کہ باپ نے جی $40 ملین دے دیا ہے. انہوں نے ساری پالیٹکس اس پہ اور وہ سیٹا وائٹ کے اوپر کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے، اگر یہ جو کتاب ہے اس میں ایک تو ذاتی جو وہ اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا، اس میں سیکیورٹی ایشوز ایسے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو جس بھی وجہ سے، یعنی کہ وہ چیزیں بتا رہا ہے یا وہ ادھر کر رہا ہے جو کہ پاکستان کو بدنام کرتی ہیں انٹرنیشنل اور سیکیورٹی کے خلاف جا سکتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنے ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جب آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پہلے ذرا اپنے تو دیکھ لیں حال. اور ہمیں ان کی اتنی چیزیں پتہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مبشر، اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے ان لوگوں کی ذاتیات، کیونکہ میں تو لاہور میں بڑا ہوا ہوں، ہم کسی وقت پہ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی ایز اے پالیسی بتایا کہ ہم صرف وہ کریں گے جو نیشنل انٹرسٹ کو، یہ جتنا ٹیکس چوری ہے، باہر پیسہ ہے، منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے، رائیونٹ کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا، اس پہ بات کرتے ہیں جو عوام کو افیکٹ کرتی ہے. ان کی ذاتی زندگی پہ ہم نہیں آتے.